خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا ضلع کرم کا معاملہ جو کہ سنگینی اختیار کر چکا تھا، شدت اختیار کر چکا تھا، انتہائی معاملات خراب ہو چکے تھے، اور 3 ماہ کے بعد جب امن معاہدہ طے پایا تو اس کی صورت میں جو پہلا قافلہ روانہ ہوا امداد کی جو کھیپ لے کے جانے والا تھا ڈی سی صاحب کی موجودگی میں، ڈی سی صاحب کی سربراہی میں ضلع کرم کی، لیکن انتہائی افسوسناک خبر یہ کہ جو امن معاہدہ آپس میں طے پایا گیا تھا، ایک تیسرا جو ایک گروہ ہے جو کہ بد امنی اور انتشار اور بد امنی چاہتا ہے، وہ اس امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس معاہدے کو بھی سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب پہلا قافلہ جب وہ جا رہا تھا تو سرکاری گاڑیوں پہ جو حملہ ہو رہے ہیں اور گولیاں چلائی گئیں، اس کے نتیجے میں ڈی سی جو ہیں ضلع کرم کے، ان کو 3 گولیاں لگی اور وہ شدید زخمی ہوئے، لیکن قسمت سے انہوں نے جان بخشی اپنی کروا لی، اور خدا کی طرف سے کوئی معاملہ ہوا اور ان کی جان بخشی ہو گئی۔ اب یہ معاملہ اس طرح ہے کہ یہ ضلع کرم جو ہے وہ کوئی افغانستان میں نہیں آتا، نہ ہی یہ کوئی ایران میں آتا ہے، لیکن اگر یہ ڈسپیوٹ تھا بھی تو یہ آتا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے انڈر، اور یہ ٹیریٹری بھی کے پی کے انڈر آتی ہے۔ لیکن 3 ماہ لگ گئے، 3 ماہ میں وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ سو رہے تھے، اور علی مین گنڈا پور صاحب کو اپنے صوبے میں ایک اتنے بڑے ضلع میں جہاں پہ اتنا شدید اور سنگین مسئلہ چل رہا تھا، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ان کا سارا دھیان جو ہے وہ اپنی جو شاہ خرچیاں ہیں اور اپنی جو ہے وہ اپنا وہ جو وزارت اعلیٰ کا جو عہدہ ہے اس کو انجوائے کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اور ان کا جو سارا دھیان ہے، سارا جو معاملہ ہے وہ سیاست کی نظر ہے، کیونکہ ان کا سارا معاملہ ہے ریاست پہ حملہ آور ہونے کا، اور ان کا سارا میٹر جو ہے وہ ایسے لوگوں کو تیار کرنے میں ہے جو 9 مئی جیسے معاملات کرتے ہیں، 26 نومبر جیسے معاملات کرتے ہیں، اور ریاست پہ حملہ آور ہوتے ہیں، بد امنی پھیلاتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں۔ گنڈا پور صاحب کے اپنے کے پی کے میں یہ 3 ماہ کا اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا سانحہ اور اتنی بڑے واقعات اور مسئلے کی سنگینی کو نظر انداز کرنے کے بعد آج ہمیں ایک اور چیز ایبٹ آباد سے پتہ چلی کہ ایک ہسپتال سے ایم آر آئی کی مشین جس کی اپنی لاگت جو ہے وہ 1 ارب روپیہ مالیت بنتی ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ حیرانگی والی بات ہے تو حیرانگی والی بات نہیں ہے، ہمارے لیے یہ بڑی باعث فخر کی بات ہے گنڈا پور صاحب کے لیے، کیونکہ ان کا نام تو گنیز ورلڈ بک ریکارڈ میں آنا چاہیے کہ ایسا وزیر اعلیٰ جس کی زیر نگرانی، جس کی زیر سرپرستی یہاں پہ کے پی کے میں ایم آر آئی مشین جیسی جو ہے بڑی سے بڑی مشین جس کو پورا ایک احاطہ چاہیے، کمرہ اتنا بڑا چاہیے، جگہ گھیرتا ہے، وہ جناب وہ پوری ایم آر آئی مشین چوری ہو جاتی ہے، اور 1 ارب روپے کا ٹیکہ جناب کے پی کے کو لگ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ مصروف عمل ہے اپنی سیاست میں اور وہ بگدڑ مچانے میں، آتش فسانی ٹائپ سے لوگ دماغ رکھتے ہیں، اور وہ جو انتشار بدمنی اور اپنے وہ جو 26 نومبر کے کارکنان ہیں انہوں نے ان کو ویلکم نہیں کرنا، 9 مئی کے جو مجرمان ہیں ان کو انہوں نے ہار نہیں پہنانے، ان کو ہزاروں روپیہ گفٹ نہیں کرنا، یا انہوں نے اپنی شو بازی نہیں کرنی، انہوں نے ایپیکس کمیٹی میں جناب وہ پھر نہیں کہنا کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ 26 نومبر آپ نے حملہ آور کا سیدھا ہی کہہ دیا ہمیں۔ تو یہ ان کی نااہلی کا بولتا ثبوت ہے کہ اس شخص کے پاس سوائے بڑکے مارنے کے اور کوئی پلان نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، اور یہ اس کے لیے ڈیزرو بھی نہیں کرتے۔ یعنی ایم آر آئی مشین کوئی ایک چھوٹی سی کرسی نہیں ہے، نہ کوئی سوئی ہے کہ جناب جب مرضی آپ اٹھا کے باہر لے جاؤ اور آپ کو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، نہ وہ کوئی کمپیوٹر سسٹم ہے کہ بندہ اٹھا کے لے جائے اور بندے کو پتہ ہی نہ چلے۔ ایم آر آئی مشین ہے، اور آپ کے پاس تو پہلے سے وسائل نہیں ہیں، اور اگر ہسپتال ایک اچھا اگر ہسپتال تھا ہی، وہ واحد ہسپتال تھا جہاں پہ علاج ہو رہا تھا، یا آپ کی کوئی فیسلٹی موجود تھی ایم آر آئی کی، تو وہاں سے بھی اس کو بھی رفو چکر کروا دیا، اور آپ کی وہ سیکیورٹی کہاں ہے، آپ کی پولیس کہاں ہے، آپ کا اپنا دھیان کہاں پہ، آپ کی ایڈمنسٹریشن کہاں پہ ہے، آپ کی ظاہری بات ہے جیسی گورننس وزیر اعلیٰ ہوگا ویسے ہی آپ کی نیچے ایڈمنسٹریشن ہوگی، ویسے ہی آپ کی پولیس ہوگی، اور ویسے ہی آپ کے انفلوئنس میں ہیں سارے لوگ، کیونکہ آپ کے پاس تو ریاست پہ حملہ آور ہونے کے علاوہ جناب ٹائم نہیں ہے، اور آپ نے تو سارے دہشت گردوں کو، انتشاریوں کو، فسادیوں کو، جو جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ہماری آرمی کی تنصیبات پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جلاؤ گراؤ کرتے ہیں، کبھی تھانہ جلا دیتے ہیں، کبھی ہسپتال جلا دیتے ہیں، جناب ہاؤس جلا دیتے ہیں، اور جناب آرمی تنصیبات کو جو بے حرمتی کرتے ہیں، آپ ان کا ویلکم کریں جناب۔ آپ کبھی ٹک ٹاکرز کو مارا ہوا ثابت کر دیتے ہیں، اس کا بھی پھر آپ ویلکم کرتے ہیں، پھر ایک اور شخص کا پتہ چلتا ہے جناب وہ لاپتہ ہے، اب وہ پتہ چلا جناب وہ تو ترکی چلا گیا ہوا ہے۔ تو یہ تو آپ کی گورننس کا حال ہے، یہ تو آپ کی ایڈمنسٹریشن کا حال ہے، یہ آپ کی پولیس کا حال ہے۔ جناب وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور صاحب، آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، وہاں پہ آپ نے کتنے بچے شہید کروا دیے، آپ نے ایک جو واقعہ جو ایک زمین کا تنازع تھا یا 2 گروہوں کے آپس میں مسئلے، تو اس کا مطلب ہے کسی بھی زمین کے ٹکڑے میں اگر 500 لوگ 1000 لوگ ہیں تو وہ آپس میں جب چاہے وہ کسی صوبے کو بند کر دیں، شہر کو بند کر دیں، اور وہ راستہ آپ کھلوا نہیں سکتے۔ آپ کیسے وزیر اعلیٰ ہیں، ایڈمنسٹریشن آپ کے پاس ہے، پولیس آپ کے پاس ہے، فورس آپ کے پاس ہے،
لیکن آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا. آپ کے پاس تو یہ جو معاملات خراب کرنے والے ہیں, وہ بڑکے مارنے والے ہیں, اور یہ دوڑنا چھپکنا پکڑنا, یہی والی آپ کی باتیں اور یہی آپ کے پاس ہے, اور تو آپ کے پاس کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں. نہ آپ کو کوالیفیکیشن کا پتہ ہے, آپ خود بتاتے ہیں کہ میں یونیورسٹی سے بھی نکالا گیا, HSN سے بھی نکالا گیا, GC سے بھی نکالا گیا, اور آپ کے اوپر بھی اصل چارجز مبینہ طور پہ یہ ہیں کہ جنسی ہراسگی کے بھی مبینہ طور پہ آپ کو نکالے گئے. تو یہ بات سے لوگ رپورٹڈ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں, لیکن آپ نے ان بچوں کا, ان لوگوں کا خیال نہیں کیا جو آپ کے صوبے میں آتے ہیں. وہ جو ایک فساد برپا کیا ہوا تھا ان لوگوں کو, آج اگر امداد وہ کفر ٹوٹ ہی رہا تھا تو آپ نے جناب ان کو سیکیورٹی بھی فراہم نہیں کی, اور آپ اتنے بہادر ہیں کہ آپ پہنچا بھی نہیں سکے. ابھی تک ایک ٹرک نہیں وہاں پہ امداد کا جا سکا, نہ کھانا پینا, نہ کوئی میڈیسن, ساری قلت سے لوگ مر چکے ہیں. لیکن آپ بالکل ہوس کا شکار ہیں, اور وہ بھی صرف وزارت اعلیٰ کا بس. اور یہاں پہ بات رہی, وہ ہم کہہ رہے تھے کافی دنوں سے بی بی غائب ہے جناب پنکی پیڈنی صاحبہ, المعروف پنکی پیڈنی صاحبہ. ویسے تو بشرا بی بی صاحب ہیں. وہ بی بی صاحب کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ وہ گھریلو خاتون ہے, لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ افغانڈوز کے وہ جتھے کو لیڈ کر رہی تھی, سربراہی میں جناب وہ ان کے جتھے جا رہے تھے, اور حملہ آور کے لیے بڑا ہونے کے لیے وہ بڑا ایک پر امید تھی حملہ آور, اور پھر وہ بھاگ گئی وہاں سے, کہ جو کہ اپنا حلف لے کے آئی تھی کہ ہم 26 نومبر کو فلاں کر دیا, وہ کر دیا, یہ کر دیں گے, ہم امن برباد کر دیں گے, خان صاحب کو میں آخری عورت ہوں جو لے کے جائے گی. لیکن وہ سیاست میں تو وہ لیڈ کر رہی ہیں, اور اب وہ سیاست میں لیڈ کے بعد اب نئی ایک حکمت عملی سامنے آئی ہے. انہوں نے لائرز فورم میں بھی, قانونی معاملات میں بھی اپنی فیسلٹی دینا سٹارٹ کر دی, اور جیسے یہاں پہ وہ جو گوگی صاحبہ تھی, اسی طرح کی ایک جناب KPK میں بھی انہوں نے ڈھونڈ لی ہیں, اور وہ بہترین کام سر انجام دے رہی ہیں. اور ان کو KP گورنمنٹ نے, ان کا آپس میں بھی تنازع ہے نا, گنڈا پور اسکیم اور بشرا پنکی اسکیم, تو وہاں پہ جو مشال یوسف زئی صاحبہ ہیں جناب, ان کو بھی وہ لگا دیا گیا, اور مبینہ طور پہ اب وہی ہینڈل کر رہی ہیں ان کے معاملات. تو وہ ان کو ہر جگہ پہ ایک گوگی چاہیے ہوتی ہے, گوگی پارٹ 2, اور تو وہ اب وہ ان کے لیے کمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے. مبینہ طور پر رپورٹڈلی یہ وہی لوگ ہیں جو گوگی والا معاملہ کردار ادا کر رہے تھے. قانونی چارہ جوئی اور قانونی معاملات میں بھی اپنا بڑی دخل اندازی کی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے, بشرا صاحبہ کی وجہ سے آپس میں یہ اتنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ ان کی آپس میں نہیں بن رہی. چلیں اب وہ واپس سامنے تو آئی نا, ہمیں پتہ تو چلا نا یار وہ سیاسی خاتون نہیں ہے, کہیں نہ کہیں معاملات اور افیئرز میں وہ انٹرفیئرنس تو کر رہی ہیں نا, کہیں چاہے مذاکرات میں عمل درآمد حصہ لے رہی ہیں, یا کسی طریقے سے وہ اڈیالہ میں NRO مانگنے جاتی ہیں, یا وہ فیسیلیٹیشن کے لیے بازار گرم کیا ہوا ہے, وہ تو ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, وہ سیاسی خاتون تھوڑی ہیں. اب تیسری طرف ایک چیز جو یہ آپ کے مذاکرات میں ہے, اب خان صاحب اتنے بیچارے نیچے گرے ہوئے ہیں, وہ پہلے سے گرے ہوئے ہیں, ویسے تو وہ کہتے ہیں نا گریا ہوا ہے بندہ جمع نیچ بلیے, یہ وینس گانا ہے, میں نے ویسے بتا دیا آپ کو. تو وہ آج کل اتنے بھیک مانگے ہوئے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے ایبسولوٹلی نوٹ, اور امریکہ ہم کوئی غلام ہے کہ جو تم کو وہ کر دیں. آج ان کے سارا کلٹ اندھا جاہلوں کا ٹولہ اب خوش اس بات پہ ہوتا ہے کہ جی فلاں ٹرمپ نے NY میں شامل کیا, اور وہ عمران خان کا بڑا حامی ہے. اب امریکہ دیکھا پہلی بار جناب وہ خان صاحب کے لیے بولا ہے, اور وہ دیکھیں باقاعدہ مداخلت کر رہا ہے اور اپنی آواز اٹھا رہا ہے یہاں پہ. تو ساری دنیا کی نظر پاکستان کے اوپر ہی ہے. سارے امریکہ کے حقوق وہ فلسطین میں نظر نہیں آئے, شام میں لبنان میں نہیں نظر آئے, ایران میں نظر نہیں آئے, وہ آپ کو عراق میں نظر نہیں آئے. ساری وہ جو ہمدردیاں آپ کی وہ گنڈا پور صاحب جیسے لوگوں اور عمران خان صاحب کی طرح ہیں. اب وہاں پہ خان صاحب اپنی 2 چیزوں سے تو مکر گئے ہیں جناب, 8 فروری کا مینڈیٹ وہ ان پہ نکل گئے ہیں, اور 26ویں ترمیم. تو یہ ان کا دماغی کیفیت ہے, اور یہ ان کے یوٹرن جو ہے نا وہ ہسٹری ہے, اور خان صاحب باقاعدہ طور پہ اس سے نکل چکے ہیں. اور وہ جو 2 مطالبات پیش کر بھی رہے ہیں اس کے اوپر بھی ان کی کوئی سنوائی نہیں ہونی, اور اگر لگا بھی دیا تو اس کے اوپر 0/0 ان کا آنا ہے, کیونکہ جوڈیشل کمیشن ایک کرمنل آفینس انہوں نے کیا ہوا ہے. 26 نومبر پہ حملہ آور ہوئے, 9 مئی پہ حملہ آور ہوئے, وہ ریاست پہ حملہ آور ہوئے, انہوں نے سرکاری اور جو آرمی تنصیبات ہیں ان پہ حملہ آور ہوئے. تو اس میں کیا مذائقہ ہے کہ جناب خان صاحب یوٹن کا جناب وہ بادشاہ ہیں, اور وہ خان صاحب نے اگر اپنا تھوکا چاٹ بھی لیا تو یار کیا ہو گیا, اگر ان کی اپنی ایک چیز ہے, پہلے فوج کی گود میں بیٹھے رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا جناب وہ راگ لاپتے رہے, اس جیسا باجوہ جیسا ان کو کوئی اتنا بہترین جنرل نظر نہیں آیا پوری ہسٹری میں, ڈیموکریٹک پسند. اور پھر جناب وہ جاتے وہ باجوہ صاحب کو پہلے میر جعفر بھی وہ پہلے باپو کہہ دیا, باپو تیرے کر کے میں پیرا تے کھلو گیا, پہلے اس کے 4 سال پہلے ان کے پاؤں پہ کھڑے رہے, اور بعد میں پھر بتایا کہ وہ تو گاڑی کوئی اور چلا رہا ہے, وہ بندر تو نہیں چلا